حضور نمبر نمبر سمجھے سورہ احزاب کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی سورہ حشر کے آخر میں بتایا تھا منافقین نے اپنے ہمدردی کا اظہار کیا، منافقین نے یہود سے اپنے ہمدردی کا اظہار کیا، اگر آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی نکلیں گے۔ اب بتاتے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے، اب آگے بتاتے ہیں یہ خود اللہ کے دشمن ہے، لہٰذا ہم سے دوستی نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جیسے کہ منافق اس طرح دوستی کرتے اس طرح دوستی نہ کرو۔ اڑے رب سمجھائے ہی ہے دعوے صورت مولانا النہی عن مودۃ آبائنا، النہی عن مودۃ آبائنا، آبا وجداد کی دوستی سے منع کیا گیا۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حضرت عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے تھے اور یہ تھے کہ مکہ کے مسلمانوں نے اس کے بچے بھی یہاں پر مکے میں، اور اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کر کے یہ کہ بہت سے اپنے اہل و عیال لوگوں نے مکے میں چھوڑا، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں پھر مستقل لڑائی کی جاری رہی، آخر اور مشرکین اور قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان نہیں کیا، حضرت کے خلاف تیاری کر رہے تھے۔ اب یہ کیا کہ حضرت عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون سارہ، جس کا نام تھا سارہ، یہ خاتون گانا بجاتی تھی، اب یہ گانا بجاتی تھی اور اس سے جو پیسے اس کو ملتے تھے، لیکن مشرکین کو جو بدر میں شکست ہو گئی اس کے بعد یہ گانے وانے کی ساری باتیں ختم ہو گئی۔ گانے کے اس خاتون کے محسوس نے یہ بھیک مانگنے کے لیے وہاں سے یہ خاتون سارہ آ گئی، مدینہ آ گئی۔ جب مدینہ کے یہاں سے صحابہ نے مال وغیرہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں جو کچھ بنوا تھا جمع کر کے اس کو دے دیے۔ جب وہ واپس جا رہی تھی تو ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے قریش کے خلاف کے لیے مدینے میں، تو حضرت عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا یہ بھی دل میں سوچا کہ بھائی باقی صحابہ وہ ہجرت کر کے آئے، کسی کی بیوی کسی کے بچے اور کسی کی پراپرٹی مکے کے اندر رہ گئے، وہ تو معمول ہے کہ ان کے رشتے دار، میں تو یمن کا ہوں، میرے بچے وہاں پھنسے ہوئے۔ قریش کو اور اسی طرح مشرکین لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے لکھا اور ان کو طے تھا کہ جو محمد رسول اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ نے آپ سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ میں کچھ خبر کی مسلمانوں کی خبریں کو بتا مشرکین کو، شاید وہ راضی ہو جائیں اور میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ خط لکھا اور اس خاتون کو چوری چھپے سے خط دیا تھا۔ اور جب یہ روضۃ الخاف میں یہاں یہ پہنچی، خاتون پہنچ گئی یہاں سے خط لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، حضرت برسط کو اور حضرت زبیر کو، حضرت عثمان کو، ان حضرات کو آپ نے بھیجا۔ حضرت طالب علی حضرت زبیر ہے، یہ 3 بندے آپ نے بھیجے، جاؤ تو روضۃ الخاف، روضۃ الخاف میں آپ آئیں گے اور وہاں پر اللہ کا بلا ملے گی، خاتون ہے اس کے پاس خط ہے، وہ خط نکال کر کے لائے، اسے لے کر کے اللہ کو حضرت علی نے فرمایا خط ہے آپ کے پاس، آپ نے چوٹی میں اس کو باندھ کر کے پھر یہاں قبر بند کے پاس یہاں پر اللہ کو بلا کے چوٹی میں یہاں اس نے دبایا ہوا تھا، لیکن وہ خط مل گیا۔ حضرت علی نے فرمایا خط آپ اپنے دے دو، اللہ یہ آسمان زمین غلط ہو سکتے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، خط دے دو، صورت دیگر آپ کے کپڑے اتارے۔ انہوں نے خط دے دیا، حضرت کے پاس آ گیا، حضرت آپ کو دنیا میں بندہ نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہوتا، حضرت فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ تو بخاری میں کہا یا رسول اللہ نہ میں مرتد ہوں نہ دین اسلام سے بیزار ہوں، بس صرف یہ تھا مجھے پتا تھا کہ آپ کا نقصان نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، لیکن میں نے کہا چمکتا کم از کم یہ تھوڑا سا راضی ہو جائیں گے اور ایک میری اولاد کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چھوڑو میں اس کو قتل کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدری گئے اور یہ ان کو چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء دین رشتہ بڑھاؤ، موالات کی ممانعتیں، مدارات، مواسات، معاملات ان کی اجازت ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے تلقون بالمودۃ، کیا آپ اپنے سامنے پیش کر دیتے بالمودۃ، اپنی محبتوں کو اس طرح نہ کرو، تلقون اپنے پیش کر دیتے اپنے سامنے اپنی محبتوں کو
فقط کرو حالانکہ وہ انکار کرتے بما اس قرآن کا جہاں من الحق جو تمہارے پاس حق ہو تو ہدایت قرآن ہے یخرجون الرسول وہ نبی کو بھی نکالتے اور انہوں نے نکالا مکے سے وہی یا وہ آپ کو اور نبی کو مکے سے انہوں نے نکالا کیوں اس لیے قصور آپ کا یہ تھا کہ انتم باللہ ربکم آپ نے رب پر ایمان لایا انتم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تصرون الیہ بالمودۃ ان کو تم خارج ہو جہاد جب آپ نکلے مجاہد بن کر کے مجاہدین فی سبیل اللہ اور ابتغاء مرضات اور میری رضامندی کی طلب کے لیے آپ لوگ نکلے ہوئے اور شرمیہ کے لیے پھر یہ کہ فلا تتخذوهم اولیاء یہ مولانا یہ اس کے لیے ماں کا دادا دوسرا تصرون الیہ بالمودۃ چپکے سے تم اپنی محبتوں کا ان کے سامنے اظہار چپکے سے اپنی محبتیں ان سے کرتے ہو وَلَعَالَمْ میں جانتا ہوں اللہ بما اخفیتم جو کچھ آپ چھپائیں گے وما اعلنتم جدا ہے ومن یفعل منکم جو تم میں سے اس طرح کرے گا فقط ضل سواء السبیل سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے ان یسلبوکم آپ ان سے وفاداری کرتے لیکن ان کی بات میں اللہ کو بتاتا ہوں ان یسلبوکم اگر وہ آپ کو پالے ان یسلبوکم اگر وہ آپ کو پالے فیکونوا لکم اعداء وہ تمہارے دشمن بنیں گے ویبسطوا الیکم ایدیہم اور اپنے ہاتھ تمہارے طرف لمبا کرنے میں بڑھانے میں قتل کے وَأَلْسِنَتَهُمْ وَالْزَبَانَ بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ کہ آپ کو برا بڑھا دیں وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُفْرَكُمْ اور تمہارے کفر کو پسند کرتے ہیں تم ان سے کیسے دوستی کرتے ہیں لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد یوم القیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے یفصل اللہ بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یفصل تدبیر اللہ کی طرف یفصل اللہ بینکم اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ بصیر بما تعملون اللہ تمہارے عمل کرے گا اب دیکھیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کافروں سے اس طرح کا تعلق کرو ان سے اس طرح بائیکاٹ کرو جیسے میرے پیارے ابراہیم نے کیا سمجھے ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اذکار اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذی فی ابراہیم کی ذات میں اور الذی معه جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اس چیز میں بائیکاٹ کے لحاظ سے جیسے اس خان کے قوم ان سب نے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ قوم سے کہا انا براء منکم ہم تم سے بیزار ہے وبما اور تم دونوں سے تعبدون من دون اللہ جن کے انکار کرتے کفرنا بکم ہم تم سے انکار کرتے ہیں وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور عداوت ظاہر ہو چکا ہے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء والبغض ابدا ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ آپ اللہ پر ایمان لائے جی اللہ قول ابراہیم آج ابراہیم کی وہ دعا اللہ قول ابراہیم علی ابی آج ابراہیم کی وہ دعا اور دعا کی بات ہے ابھی اپنے والد کی جو دعا کی ابا جی آپ کے لیے استغفار کروں گا میں اللہ کی یہ کہ قدرت میں سے آپ کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں لیکن ایک استغفار کروں جب تک منع نہ کیا جائے ربنا علیک توکلنا اے اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا وإلیک ربنا آپ کی طرف رجوع کیا وإلیک مصیرنا آپ کی طرف یہ کہ ہم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے یا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا کافروں کے لیے یعنی ہم تخت مشق نہ بنے کہ ہم پر مشق کرے کافر یہ کیا اپنا اکبر واغفر لنا یا ربنا اللہ بخش دے انک انت العزیز الحکیم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ابراہیم نے اور ان کے ساتھ میں تمہارے لیے بہترین قسم کا نمونہ موجود ہے لمن كان يرجو اسی طرح جیسے سورہ احزاب میں آیا تھا لمن كان يرجو اليوم الآخر یہ بدل تھا لفظ سے یہاں پہ تو یہ لقد كان لكم فيهم أسوة تمہارے لیے کس کے لیے لمن كان يرجو اليوم الآخر تو اللہ اور آخرت کی روح میں ان کے لیے أسوة حسنة ابراہیم اور ان کے ساتھ میں بہترین قسم کا نمونہ موجود ہے ومن يتولى اور جو آپ کو روگردانی کرے گا ومن يتولى عن اطاعت اللہ کے حکم سے جو روگردانی کرے گا فإن الله هو الغني والله تعالی یہ بے نیاز ہے الحمد لله في صفاته ومن يتولى عن حکم اللہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرے گا فلا يضر الله شيئا اللہ کو نقصان نہیں دے گا کیوں فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاهدتم منهم مودة ممکن ہے اور توقع اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں اور جن سے تم دشمنی کر رہے ہو ان سے اللہ محبت پیدا کر دے اگر وہ راہ راست پر آ جائیں تو ٹھیک ہے عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاهدتم منهم مودة والله قدير اللہ قدیر ہے والله غفور رحیم کافروں سے علیہ السلام تو رکھو سمجھے نہیں ہے کہ نہیں لیکن ایک میں نے کہ موالات نہ ہو اب کس نے کافروں کی بتا لا ينهى
اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں کی دوستی سے، ان کافروں سے کہ جو تم سے انکار نہیں کرتے کہ دین تم تمہارے مذہب میں ولم یخرجوکم من دیارکم، تمہارے گھروں سے انہوں نے تمہیں نہیں نکالا۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا لا ینہاکم من ان تبرؤوا، ان کے ساتھ تم لوگ نیکی کرو اور تم سیدھے ان کے ساتھ انصاف کرو، ان سے منع نہیں کرتا۔ جو کافر آپ سے لڑتے بھی نہیں ہیں اور جنہوں نے آپ کو نکالا بھی نہیں ہے، اللہ منع نہیں کرتا کہ ان تبرؤوا من ان تبرؤوا، ان کے ساتھ نیکی کرو اور تم سیدھے انصاف سے انصاف۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما اللہ تمہیں منع کرتا ہے الذین کفروا، ان کافروں سے جو تم سے لڑتے ہیں، فی دینکم، تمہارے دین کے سلسلے میں، واخرجوکم من دیارکم، مکے سے جنہوں نے تمہیں نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہوں نے موافقت، تمہوں نے مدد کیا، سپورٹ کیا تمہارے نکالنے پر دوسرے کا پروفیس سپورٹ کیا۔ اللہ منع کرتا ہے تمہیں کس چیز سے؟ ان تبرؤوا، ان سے دوستی کرو، ان کی دوستی سے اللہ منع کرتا ہے۔ ومن يتولهم ان سے دوستی کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب پہ بولا نا مسئلہ دیکھا سورہ حدیبیہ میں جیسے ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا دو، محمد کے نام کو مٹا دو، اور یہ بھی شرط انہوں نے دلوا دی کہ اگر ہمارا کوئی کافر مکے سے مدینہ آئے گا، سمجھے، وہ مسلمان بھی ہو جائے آپ اس کو بھی رکھیں گے، مرد اس کو واپس کریں گے، لیکن تمہارا اگر کوئی مسلمان مکہ آ گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم سے رکھیں گے۔ لیکن یہ جو معاہدہ تھا، یہ معاہدہ آپ کو بھلا کرے مردوں کی حد تک تھا، عورتوں کے بارے میں یہ نہیں، یہ جو معاہدہ تھا یہ مردوں کا تھا، اب عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ نہیں تھا۔ اب مسئلہ ہے، اب یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی خاتون، اس کے شوہر نے، یہ بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، شوہر کافر ہے، بیوی بھی اس کی کافر ہے، لیکن شوہر نے 1000 روپے اس کو مہر دیا، نکاح کیا۔ اب یہ بیوی ہجرت کر کے، یہ بیوی بھاگ جاتی ہے، مدینہ آ جاتی ہے، مدینہ آ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے، مدینہ آ کر کے نام کو بڑا کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان ہو گیا، اب یہ کوئی صحابی وہ نام کو بڑا کر یہ صحابی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خاتون ہجرت کر کے مسلمان ہو کر کے مدینہ آئی، مدینہ کی وفاداری جو ثابت شوہر کافر کے لیے اعلیٰ نہیں، لیکن کافر نے 1010 روپے ہتھوار اس کے دیے۔ اب یہ خاتون آ کر کے اس صحابی سے مدینے میں نکاح کر دیا، اب یہ اس سے نکاح کر دیا۔ اب اس صحابی کو پابند کیا جائے گا کہ تم نے وہ جو اس کے ساتھ شوہر کے کافر نے اس کو 1000 روپے یا 10,000 روپے ہتھوار دیا تھا، اب آپ اس کے ساتھ یہ صحابی ہے جو صحابی آپ اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو یہ ہتھوار آپ بھیجیں اس کے ساتھ شوہر کو کافر کو، آپ جو ہتھوار دیں گے یہ ہتھوار آپ کو ظاہر ہے کہ تو نکاح نہیں کریں گے، ہتھوار آپ یہ ہتھوار اپنے ساتھ کے شوہر کو دیں۔ پھر ہماری کوئی عورت یہاں مدینے سے ان کے پاس چلی جاتی ہے، وہ اس بات کے پابند ہے کہ اگر جا کر کے ان سے وہ نکاح کرتی تو پھر یہ کہ یہاں اس صحابی نے جتنا اللہ کو غلط، بلکہ ظاہر ہے کہ اللہ کو غلط لے کے بیوی اگر کافر ہے تو جدائی ہوگی، اب صحابی نے جتنا حق مار کیا تو وہاں جا کر کے کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے وہ حق مار اتنا اس صحابی کو ملے۔ یہ صورت جو بالکل آسان ہے، یہ شوہر اس کا، اس نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، مدینہ آ کے شوہر نے 10,000 روپے اس کو دیا، اب یہ مسلمان ہو گئی، اس صحابی سے نکاح کر رہی، تو یہ صحابی اللہ تعالیٰ کے 10,000 جتنا پیسہ یہ ان کو اللہ کو بنا کر بھیجے، اس کے ساتھ کے شوہر کو، یہ اس ساتھ کے شوہر کو بھیجے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری کوئی عورت یہاں سے چلی گئی، ہمارے کو مثلا صحابی کی بیوی میرے کافر تو ظاہر ہے مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمان کافر کو رکھنا نہیں، اب وہ بیوی کافر اس کی یہاں سے چلی جاتی یا مسلمان جا کر کے ان سے جا کر کے کافر ہو کر کے اس کے ساتھ جا کر کے اس کے ساتھ جا کر کے نکاح کرتی ہے۔ اب یہ جو اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے پیسہ اس صحابی کو بھیجے جو مدینے میں، مثلا بالکل آسان۔ یہ دو صورت، تیسری صورت یہ ہے وہ اللہ کو ہمارا کر کیا ہے، یہ صحابی جس کی بیوی تھی یہاں سے مدینے سے چلی گئی، وہاں کسی کے ساتھ نکاح کی اور وہ حکمار بھیج رہی ہے، بولو وہ حکمار بنا کر اس کے ساتھ شوہر کو
بولو اس کے ساتھ شوہر کو اللہ کو بڑا کرے کیا ہمارا نہیں مل یہ ساتھ اس کا شوہر ہے. اب اس کافر میں سے نکاح کیا لیکن اس کو یہ وکیل ہے اس کے لیے حکومت نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ یہ صحابی وہاں سے کوئی خاتون آ گئی وہاں سے کوئی خاتون آ گئی اس صحابی نے نکاح کیا جب نکاح کیا یہ پیسے اس کے ساتھ شوہر کو نہیں بھیجے گا جس کو بھیجے گا جس کو اپنی بیوی کے لیے آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ ترتیب یہ تین ایک آسان. اب اگر آپ نے سے ایک کو بھی کھڑا تو ایک کو بھی بنا بچہ بھی نہیں لگتا سمجھ رہے ہیں یہ بھی یہ اس کا سابق شوہر 10,000 روپئے دیا ہے. اس نے اجازت کر کے آ کر کے آپ کو بڑا کر منیر سے نکالا آ کر کے منیر سے نکالا. اب منیر نکال کرا تو 10,000 منیر اس کے سابق شوہر کو ساتھ شوہر کے کام پر اس کو بھیجو سمجھ رہے ہیں جی. آپ کو سب دوسرا ہو گیا وہ اللہ کو بڑا کر یہ صاحب سمجھے یہ صاحب اس کی بیوی یہاں سے بھاگ کر کے جا کر کے پکے بیٹھی اور اس سے اللہ کو بڑا کر اس کی بیوی سے نکاح کسی نے کر دیا. جب نکاح کر لیا وہ پیسے پھر کس کو بھیجے لیکن وہ کافر بھیج معاہدی لیکن وہ بھیجے نہیں رہا. جب نہیں بھیج رہا تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے اگر نہیں بھیج رہا تو یہ خاتون جب آ گئی یہ خاتون جب آ گئی اس سے دور نہ نکال کیا دور نہ نکال دور نہ کہ پیسے اس کے ساتھ شوہر کو ادھر نہ بھیجے بلکہ یہاں اس صحابی کو بھیجے جو مدینے میں صحابی جس کی بیوی گئی ہے وہاں نکاح کیا اور اس کے پیسے نہیں بھیجے دور نہ اس کو بھیجے. لیکن حضرت کو بتایا کہ پہلے ایمان کا امتحان یہاں آتی ہے سمجھے ایمان یہاں صحابی سے کسی سے نکاح اس کی کرا دو اور آپ کے صحابہ کو جن کے گھروں میں کافر ہوتے ہیں ان کو آپ ڈرو ان کو نہ رکھو ان کو جدا کرو. یا الذین آمنوا جاءکم مومن عورتیں جب آ جائیں مہاجرت سے ہجرت کرتے ہوئے ہم ان کا امتحان آپ ظاہر کو دے دیں. اللہ عالم ایمان الحقیقی اللہ ایمان حقیقی کو تو اللہ جانتا ہے لیکن آپ امتحان دے رہے اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ مومن ہے فلا تتبعون الی الکفار اب آپ ان کی طرف ان کو واپس نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرو. لاہن حل لہم اب یہ عورتیں جو مسلمان ہو گئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں لاہن حل لہم یہ حلال نہیں اپنے ساتھ کے شوہروں کے لیے ولا هم يحلون لهن نہیں کے ساتھ شوہر ان کے لیے حلال ہے. فاتوا ما انفقوا لیکن یہ کہ ان کو دے دو کافروں کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا فاتوا ما انفقوا اجرهم ان کو جو انہوں نے خرچ کر دیا وہ آپ کو دے دے. ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں لا جناح ثابت نہیں تنکحون ان سے نکاح کرو لیکن شرط یہ کہ لا تنکحون وجوههن بشرط ہے کہ آپ کو حق دے. ولا تمسكوا بعصمة الكوافر کافر عورتوں کی عصمتوں کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. کافر عورتوں کی عصمتوں کو اے صحابہ جب مسلمان ہو گئے اور کوئی کافر عورت آپ کی نکاح میں نہیں سکتے ان کو جدا کر دو. ولا تمسكوا بعصمة الكوافر اب کافر عورتوں کی عصمتوں کو روکے نہ رکھو اپنے قبضے میں نہ رکھو بلکہ اس کو چھوڑ دو جا کر وہ کسی اور کافر سے نکاح کر دے. واسألوا ما أنفقتم عليهن امید کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا اپنی بیویوں پر اس کا مطالبہ ان سے کرو ان سے کرو. وَلْيَسْأَلُوا اور مانگے کافروں کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے. وَلْيَسْأَلُوا مانگے آپ سے مانگو حکومت أَنفَقُوا عَلَيْهِنَّ کہ انہوں نے اپنے بیویوں پر خرچہ کیا. ذَلِكُمْ حُكْمُ مَا ارے ہو گیا نہیں ہو گیا ذَلِكُمْ حُكْمُ مَا يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے اللہ علیہ حکیم. وَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر یہ تمہارے بیویوں کی جانب سے کفار پر یعنی کفار کوئی چیز چھوڑ گئی یعنی کہ کافر کو دے نہیں رہے کفار پر اور آپ یہ بدلہ دینا چاہ رہے کفار الذین ذهبت ازواجهم کفار کو کرے بدلہ دینے کفار الذین ذهبت ازواجهم تو آپ کو صحابہ کو الذین ذهبت ازواجهم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں آپ کو پیسہ دے دو جس رحمت جیسے کو بھی شوہروں نے خرچہ کیا وہ یہاں پر آپ دے دیں. واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون اس پر سے ڈر رکھو کہ جس پر آپ میں یہ بھی یقین ہے جس پر آپ نے ایمان لایا کیوں کہ ہونا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر آپ کے پاس اس کی بیعت کی جائے بیعت شریعت کو طریقہ کر لو اور یہ میں چار قسم کی بیعتیں ہوتی تھی مولانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بیعت علی الاسلام بیعت علی الخلافت بیعت شریعت کو طریقہ بیعت علی الجهاد بیعت علی الاسلام بیعت علی الاسلام باعث على ان اسلمت على ان اسلمت على يدك حضرت میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا آپ کے ہاتھ یہ بیعت علی الاسلام. اور باعث على ان خلیفۃ اللہ فی الارض
علاوہ کسی اور کو میں خلیفۃ اللہ نہیں مانتا. یہ دو. تیسرا بایعنا تعالی نفر من میدان جہاد. ہم نے بیعت کی کہ مرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے میدان جہاد سے بھاگ کے نہیں. یہ بیعت ہے. اور چوتھا ہے آپ کو بنا کرے بیعت شریعت و طریقہ. جیسے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے وبایعنا وعلی ذلک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا, ہم نے آپ سے بیعت کی اس بات پر, فرماتے کہ انا لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعتدوا ذلك تذكرونه بين ايديكم وارجلكم. آگے جا کر فرمایا وبایعنا عورتوں کے لیے بھی ہم یہ بیعت شریعت و طریقہ ہے. اور اکثر یہ کہنا کہ مردوں کے لیے بیعت چار ہے بیعت علی الاسلام, بیعت علی الخلافت, بیعت علی الجہاد, بیعت شریعت و طریقہ. عورت کے لیے بیعت علی الجہاد نہیں بنتی کی ہوئی. عورتوں کے لیے اللہ کو بڑا کریے کہ کیا ہے بیعت علی الجہاد نہیں. باقی یہ ظاہر ہے ثواب والا سب دے نہ سنے چل کو ثواب والا آئے اور دعا تیرے سلو بہت اچھی بات ہے. ثواب والی چیز کے اب فوج کے بڑے کر ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا یہ غصہ ہو چکا ہے. یسو من آخرت سے جو مایوس ہو کما یہ سب کفار جیسے کہ کافر وہ کافر جو کہ اصحاب قبور ہے نہ کرنے رہا یہ ترجمہ نہیں کرنا. کما یہ سب کفار جیسے کہ کافر مایوس ہے اصحاب قبور سے قبر والوں سے کافر مایوس ہے
مسلمان مایوس نہیں ہوتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے یئسوا من الآخرۃ، ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جو آخرت کے بارے میں بالکل مایوس ہے آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے کہ وہ کافر جو کہ قبر والے کافر ہیں، وہ کافر جو قبر والے ہیں، قبر والے کافر، وہ جس طرح مایوس ہے قبر کے اندر جو کافر پڑے ہوئے جیسے وہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، اسی طریقے یہ لوگ بھی، تاکہ یہ نہیں کہ جیسے کہ کافر مایوس ہوتے ہیں قبر والوں سے، سے نہیں کرنا، ظرف لفظ بنے گا، تو یہ میں ظرف مستقر اس کو بنا رہا کما یہ سب کو پاؤ، جیسے کہ کافر مایوس ہے حالتوں نہیں، وہ کافر جو کہ خود اصحاب قبور ہے اور قبر میں رہتے ہوئے وہ مایوس ہے، اللہ کی مدد کو نہیں آئے گی۔ آپ یہ بھی نماز جنازہ کی 3 سجدے بنا دو۔